الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ واجب صدر عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وتم برہانہ کے فضل و کرم سے تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 سے آغاز ہو رہا ہے۔ رب نے فرمایا قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله فرمایا تم فرما دو اگر تم اپنے جی کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ کو سب معلوم ہے۔ اللہ تعالی اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں سے یہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے دلی ارادوں کو، اپنی اچھی اور بری سوچوں کو اپنے جیسے انسانوں سے تو چھپا سکتے ہو، لیکن میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا رازق ہوں، تو مجھ سے تمہاری کوئی سوچ، تمہارا کوئی ارادہ چھپا ہوا نہیں رہ سکتا۔ تمہاری اچھائیاں جو تم زبان میں نہ لاؤ، سینے میں محفوظ رکھو، وہ بھی میں جانتا ہوں، اور تمہاری منفی سوچیں جو تمہاری زبان تک نہ آئیں انہیں بھی میں جانتا ہوں۔
وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ زمین و آسمان کی تمام اشیاء چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، جاندار ہیں یا بے جان ہیں، ماضی میں تھی یا حال میں ہیں، حال میں ہیں یا مستقبل میں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے۔ اس آیت کریمہ میں بتایا یہ گیا کہ تمہارا جب سب کچھ اللہ کے سامنے ہے تو پھر تمہیں عمل کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا رب، ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے، اور دلوں کے اندر اٹھنے والے ارادوں کو بھی پابند رکھو، اور یہ چیز اپنے ذہنوں میں تازہ رکھو کہ تمہارے ہر ارادے پر تمہارا رب آگاہ ہے۔ پھر فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر جان نے جو بھلا کام کیا حاضر پائے گی۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور چھوٹے سے چھوٹا عمل خیر اللہ تعالیٰ اسے جانتا بھی ہے، اور قیامت کے دن ہمارے سامنے بھی آ جائے گا۔ نامہ اعمال کی صورت میں ہر چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگی، کتنی اچھائیاں کی ہیں، اور صرف اچھائیوں کی بات نہیں، فرمایا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ، اور جو برا کام کیا وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا۔ کوئی چیز روز محشر چھپی نہیں رہ جائے گی، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ فرمایا تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا، امید کرے گی کاش مجھ میں اور اس میں دور کا فاصلہ ہوتا۔ یعنی قیامت کے دن ہر جان یہ تمنا کرے گی کہ اس وقت جو برائیاں میں نے دنیا میں کرتا رہا اور اس وقت میرے سامنے ہیں، کاش میرے اور ان کے درمیان فاصلہ ہوتا۔ مطلب یہ کہ میں ان برائیوں سے بچ کے رہتا، میں یہ برے کام نہ کرتا، میں یہ غلط کام نہ کرتا، میں اپنی رب کی رضا والے کام کرتا، تو آج مجھے نہ یہاں پر نہ شرمندگی ہوتی اور نہ مجھے عذاب کا کھٹکا ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت عذاب ہے، اور وہ اپنی کتاب کے ذریعے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی زبان حق ترجمان کے ذریعے بار بار اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ بچ جاؤ میرے عذاب سے، بچ جاؤ میرے عذاب سے، چھوڑ دے گناہوں کا راستہ، چھوڑ دو برائیوں کا راستہ، آ جاؤ نیکیوں کے راستے پر، آ جاؤ بھلائیوں کے راستے پر۔ وہ ہر لمحہ ہر لحظہ ہمیں آگاہ فرما رہا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور بندوں پر مہربان ہے۔ اب اس کا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھا راستہ بھی دکھا دیا، برا بھی دکھا دیا، رہنما بھیج دیے،
انبیاء بھیج دیے، کتابیں نازل فرما دی، اب اس کے بعد بار بار ٹلانا یہ اللہ تعالیٰ نہ بھی کرتا تو وہ اس کا پابند نہیں ہے، پابند تو وہ کسی چیز کا بھی نہیں ہے۔ تو وہ اگر یہ نہ بھی کرتا تو پھر بھی اس کا کوئی اعتراض نہ ہوتا، کیونکہ اس نے پہلے سب کچھ بتا دیا، لیکن وہ بار بار یہ یاد دہانی کرا رہا ہے اس لیے کہ وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ مہربان ہے اور مہربانی فرما رہا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا اے محبوب تم فرما دو کہ لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو محبوب ان سے کہو، محبوب آپ کہو ان سے کہ میرے فرمانبردار بن جاؤ، میری دعوے داری کرو اور میری اتباع کرو۔ اب یہاں پر اس آیت کریمہ سے ایک نقطہ یہ سامنے آتا ہے، ایک قابل عمل بات یہ سامنے آتی ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے جتنا قریب ہونا چاہے وہ اس کے محبوب کی اتنی تابعداری کرے، وہ اتنی تابعداری کرے، وہ جتنا اس کے محبوب سے قریب ہوگا اتنا وہ رب کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ بات بڑی دلچسپ ہے، بات بڑی معنی خیز ہے، بات بڑی سبق آموز ہے کہ بندہ چاہتا ہے میں رب کا قرب حاصل کروں، میں رب کے قریب ہو جاؤں، میں رب کا محبوب بن جاؤں۔ رب کہتا ہے میرے محبوب کا دامن تھام لو، تم محبوب سے جتنے قریب ہو جاؤ گے میرے اتنے ہی قریب ہو جاؤ گے، تم میرے محبوب کے جتنے محب بن جاؤ گے میرے اتنے ہی محبوب بن جاؤ گے، تم میرے محبوب پہ جتنا نثار ہو جاؤ گے میری رحمتیں اتنی تم پر نثار ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا ایک شان نزول ہے، شان نزول اس کا یہ ہے کہ یہود و نصارہ یہ کہا کرتے تھے کہ نحن احب اللہ وابناؤہ، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہیں ہم کوئی عام آدمی نہیں ہیں، ہم کیوں محمد رسول اللہ کے پیچھے چلیں اور ہم کیوں اسلام کو فالو کریں۔ وہ کہتے تھے ہم تو ویسے ہی اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اللہ کے بیٹے بھی ہیں۔ تو انہیں میرے رب نے یہ حکم نازل کر کے اپنے محبوب کے ذریعے بتا دیا، فرمایا محبوب انہیں بتاؤ کہ اگر میرے قریب آنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی رستہ ہے کہ میرے محبوب کے قدموں پہ پڑ جاؤ، ان کے قدموں کے تلوے چاٹنا شروع کر دو، ان پہ قربان ہو جاؤ تو تم میرے محبوب بن جاؤ گے، ورنہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور پھر جب میرے محبوب کی تابعداری کرو گے، اچھا یہاں پر لفظ ہے اتباع کا، میرے محبوب کی اتباع کرو، ایک لفظ ہے اطاعت، ایک ہے اتباع، دونوں میں فرق ہے۔ اطاعت ہوتی ہے کسی کے حکم کی اور اتباع ہوتی ہے کسی کے عمل کی، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ اللہ کی اطاعت ہے کیونکہ وہ حکم دیتا ہے نماز پڑھو، ہم نماز پڑھ کے اطاعت ہو جائے گی، وہ کہتا ہے روزہ رکھو، ہم روزہ رکھیں گے اطاعت اللہ کی ہو جائے گی، وہ کہتا ہے زکوٰۃ دو، ہم زکوٰۃ دیں گے اللہ کی اطاعت ہو جائے گی۔ لیکن
اللہ کی اتباع نہیں ہے، اللہ کی اتباع نہیں ہے، کیونکہ اتباع کا مطلب ہوتا ہے کسی کے عمل کے مطابق عمل کرنا، تو اللہ تو کوئی عمل کرتا ہی نہیں ہے، اور جو عمل اللہ کرتا ہے اپنی شان کے مطابق وہ بندے کر ہی نہیں سکتے، وہ بندوں کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ زندگی دیتا ہے تو بندوں میں کون ہے جو کسی کو زندگی دے؟ اللہ موت دیتا ہے تو بندوں میں کون ہے جو کسی کو موت دے؟ اللہ رزق دیتا ہے بندوں میں کون ہے جو کسی کو رزق دے؟ تو جو اللہ کرتا ہے وہ بندے مجھے بولیے کر نہیں سکتے۔ ہاں وہ حکم دیتا ہے، اس کے حکم کو مانیں گے تو اس کی اطاعت ہوتی جائے گی، لیکن اس کی اتباع نہیں ہے۔ ہاں اس کے محبوب جو ہیں ان کی اطاعت بھی ہے، ان کی اتباع بھی ہے، ان کی دونوں چیزیں ہیں۔ تو فرمایا میرے محبوب کے متبع بن جاؤ، میرے محبوب کی پیروی کرو، اور جب تم یہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ۔ فرمایا تم چلے تو اس لیے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تم اللہ سے محبت کا دعویٰ لے کر چلے تھے، لیکن اب جب تم میرے محبوب کے پیچھے چلو گے اب تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ یہ کہے گا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر تم اللہ کے محب ہی نہیں اللہ کے محبوب بھی بن جاؤ گے۔ محب تو تم ہو، یہ تمہاری اپنی خواہش ہے، تمہاری اپنی ضرورت ہے اللہ سے محبت کرنا، لیکن تم پھر اللہ کے محبوب بھی بن جاؤ گے اور انعام یہ ملے گا۔ یہ تو وہ کام تھا جو تمہاری چاہت تھی کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، وہ ہو گیا، لیکن انعام کیا ملے گا؟ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہاری تمام چھوٹی بڑی خطائیں تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، تم فرما دو حکم مانو اللہ اور رسول کا، حکم مانو اللہ اور رسول کا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر، یعنی جو اللہ کی اطاعت بھی نہ کرے، جو رسول کی اطاعت بھی نہ کرے، تو فرمایا کہ اللہ کو کافر پسند ہی نہیں ہے، اللہ کافروں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ تو مطلب کیا بنا اس آیت کا؟ مطلب یہ بنا کہ جو خدا کو بھی نہ مانے، جو خدا کی اطاعت بھی نہ کرے، جو رسول کی اطاعت بھی نہ کرے، تو وہ ایمان والا رہ ہی نہیں سکتا، وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر ایمان قبول کرنے کے بعد اس کا یہ عمل ہو تو وہ ایمان سے خارج، اور اگر پہلے ہی ایمان قبول نہ کرے تو پھر تو پہلے ہی سے کافر ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کی آل اور عمران کی آل کو سارے جہانوں سے۔ چار نام اللہ نے یہاں پر پیش کیے، آدم، نوح، ابراہیم اور عمران، چار نام ہیں کہ ان کی جو آل ہے، ان کی جو نسل ہے، اللہ نے انہیں چن لیا سارے جہانوں میں سے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے درجے عطا فرما دیے۔ اب درجے اولاد کو ملے، لیکن ملے کس کے سبب سے؟ نبی کے سبب سے۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کی اولاد، انہیں بھی اللہ نے درجے عطا فرما دیے، لیکن دیے کس وجہ سے؟ اولادوں کے اپنے عمل کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے بزرگوں کی وجہ سے انہیں اللہ نے درجے دیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نیک لوگوں کا دامن تھامنے سے بھی بیڑا تر جاتا ہے۔ بات سمجھ آئیے بولی؟ یہ آئی نے پوچھا جا کے چھوڑے سبحان اللہ، نیک لوگوں کا دامن تھامنے سے بھی بیڑا تر جاتا ہے، بندہ کامیابی سے
ممکنات ہو جاتا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب قیامت کا میدان ہوگا نا تو اس وقت جب حساب کتاب نامہ اعمال اچھے برے اعمال سب کچھ پیش ہو رہا ہوگا تو رب فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن کے اپنے نیک عمل زیادہ نہیں ہوں گے لیکن عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ کیا میں نے کہا؟ عقیدہ ٹھیک ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کو ان کے باپ دادا کے ساتھ ملا دوں گا۔ یعنی اگر باپ دادا کا درجہ اونچا ہے، اولاد کا درجہ کم ہے، تو میں ان کو ان کے ساتھ اوپر والے درجے میں پہنچا دوں گا۔ اور اگر اولاد کا درجہ زیادہ ہے، ماں باپ کسی وجہ سے ایمان سلامت ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، لیکن اعمال صالحہ کم نکلے ہیں، وہ نچلے درجے میں ہیں، تو رب اولاد کے ساتھ ان کو پہنچا کر ان کا درجہ بھی بڑھا دے گا۔ یہ باقاعدہ قرآن ہے، یہ قرآن کی آیات کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں نے انہیں جہانوں سے چن لیا، ذریۃ بعضھا من بعض، فرمایا یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے، یعنی آدم علیہ السلام پھر ان کی نسل، نوح علیہ السلام کی نسل، ابراہیم علیہ السلام کی نسل، عمران آل عمران یعنی عمران کی نسل، فرمایا یہ نسل ہے ایک دوسرے سے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اب اس سے آگے نا ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان ہو رہا ہے، بڑا ایمان افروز واقعہ، بہت سارے ہمارے عقائد اس واقعے سے ثابت ہوتے ہیں۔ فرمایا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے عرض کی، عمران کی بیوی نے عرض کی، اے رب میرے، میں تیرے لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے کہ خالص تیری ہی خدمت میں رہے، تو تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا۔ یہ عمران کی بیوی کون ہے؟ اور منت جن کے بارے میں مانی وہ کون ہے؟ تو یہ عمران ان کی بیوی، انہوں نے منت مانی، کیا منت مانی؟ کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، عمل سے تھی، امید سے تھی، خیال یہ تھا کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے گا، اور انہوں نے منت مان لی کہ میں اے اللہ میں اس کو خاص تیری خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ یاد یہ تھا کہ بیٹا ہوگا اور بیٹے کو اللہ کے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، اور وہ اللہ کے گھر کی خدمت میں زندگی اپنی گزار دے گا۔ اب ہوا کیا؟ جب ولادت ہوئی، فلما وضعتها، پھر جب اسے جمع، قالت، تو کہنے لگی رب انی وضعتها انثى، اے رب میرے یہ تو میں نے لڑکی جنی۔ یعنی کیا یہ تھا کہ بیٹا ہوگا، بیٹے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب مسئلہ یہ بن گیا کہ پیدا تو بیٹی ہو گئی، بیٹا تو ہے نہیں، اب منت کیسے پوری کی جائے؟ کیونکہ وہاں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وہاں تو میل کی ضرورت تھی اور مردوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب یہ معاملہ ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیا اے اللہ میں نے تو بیٹی جنی ہے، تو اب کیا ہو؟ رب نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، فرمایا اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ جنی، جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا اللہ خوب جانتا ہے، اور اللہ تو پہلے سے جانتا تھا، اللہ تو ہر وقت سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ کو تو معلوم تھا کہ یہ جسے بیٹا سمجھ رہی ہے وہ بیٹا تو نہیں، وہ تو بیٹی ہے۔ اب جب بیٹی آنگن میں آ گئی، گود میں آ گئی، تو پریشان ہو گئے کہ یا اللہ اب کیا کروں، اب اسے میں کیسے وہاں پر پیش کروں؟ اور آپ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، فرمایا وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی سا نہیں۔ فرمایا کہ مریم، فرمایا کہ اے مریم
تم بیٹا مان رہی تھی کہ بیٹا ملے تو اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن یہ جان لو کہ تمہیں جو بیٹی میں نے دی ہے اس جیسا بیٹا بھی کوئی نہیں ہے، اس جیسا بیٹا بھی کوئی نہیں ہے، اور جو بیٹا تمہارے ذہن میں تھا کہ بیٹا ہوگا وہ بھی اس جیسا نہیں ہے، اگر ہوتا بھی تو اس جیسا نہ ہوتا۔ کیا مطلب کہ میں نے تمہیں دی تو بیٹی ہے، لیکن یہ بیٹوں سے پڑھ کے دی ہے، یہ بیٹوں سے پڑھ کے دی ہے۔ اچھا اب کیا ہوا؟ اور جو بیٹی پیدا ہوئی ان کا نام تھا حضرت مریم۔ کیا نام ہے؟ حضرت مریم۔ اور یہ حضرت مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ تو ان کی بات ہو رہی ہے، وہ متولد ہو گئی، وہ جلوہ گر ہو گئی۔ اب وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، ماں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا، کہتی ہیں اور میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں راندے ہوئے شیطان سے۔ جو ہی بیٹی پیدا ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے حضرت مریم کی والدہ نے، اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہیں، اے اللہ میں اس کو بھی، اپنی بیٹی کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اب یہاں پر دو تین باتیں بڑی قابل غور ہیں، توجہ کیجیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ اولاد دے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں ہمیں رجوع کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ سے اس اولاد کے لیے خیر مانگنی چاہیے، اس کے لیے بھلائی مانگنی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں معاملہ کچھ الٹ ہوتا جا رہا ہے، ہماری روٹین کچھ بدلتی جا رہی ہے، اسلامی خطوط سے ہم ہٹتے جا رہے ہیں، اور وہ اس طرح کہ جب بیٹا پیدا ہو تو ہم خوشی میں جب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو کچھ ساتھ میوزک چلتا ہے، کچھ ساتھ ڈانس چلتا ہے، کچھ ساتھ گانا چلتا ہے، پھر ساتھ ایسی بےہودہ قسم کی حرکات و سکنات ہوتی ہیں جو نہ رب کو پسند ہے نہ رب کے محبوب کو پسند ہے۔ لیکن حضرت مریم نے ہمیں سبق دیا، حضرت مریم کی والدہ نے، کہ جب بیٹی پیدا ہوئی حضرت مریم تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، یا اللہ بیٹی تو نے دے دی ہے، اب اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ تو اگلی بات اسی آیت میں جو ہے وہ آپ نے فقط بیٹی کی بات نہیں کی، بلکہ فرمایا وَذُرِّيَّتَهَا، اس کی اولاد کو بھی اے اللہ میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، حضرت مریم ابھی تو پیدا ہوئی ہے، بات سمجھ آئیے کوئی؟ ابھی تو حضرت مریم پیدا ہوئی ہے، اولاد ہوگی نہیں ہوگی، اولاد ہونے تک زندہ رہے گی نہیں رہے گی، یہ تو بات کے معاملات ہیں۔ لیکن آپ کی والدہ اسی وقت ان کی اولاد کے بارے میں بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، اور یہ نہیں کہ اے اللہ اگر اس کی اولاد ہو تو، یہ نہیں، بلکہ ڈائریکٹ یہ کہا اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے اللہ اپنے محبوبوں کو، اللہ اپنے نیک بندوں کو غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ اسی کو غیب کا علم کہتے ہیں نا۔ ابھی تو مریم ہاتھوں میں آئی ہیں، ابھی تو حضرت مریم آپ کے آنگن میں، آپ کی گود میں آئی ہیں، لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اس کی اولاد کو بھی ہے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اللہ نے علم عطا فرما دیا تھا کہ یہ جوان بھی ہوگی اور اس کی اولاد بھی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا۔ اب قبولیت کیا تھی؟ حضرت مریم کی والدہ نے عرض کی تھی، اے اللہ میں جو میرے
بارگاہ میں وقف کر دوں گی بیت المقدس کی خدمت کے لیے۔ جب پیدا بیٹی ہوگی تو پریشان ہو گئی، یا اللہ یہ تو بیٹی ہے، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اے مریم کی ماں، اس جیسا بیٹا بھی کوئی نہیں ہے، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اسی کو لے جاؤ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دو۔ اب حضرت مریم کی والدہ حضرت مریم کو لے کر آتی ہیں اللہ کے گھر میں، بیت المقدس میں۔ وہاں پہلے سے 27 آدمی موجود ہیں جو اس گھر کی خدمت کرنے والے ہیں، جن میں ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہیں، اللہ کے نبی۔ اب جب لے کر آئی نا کہ جی یہ بیٹی اللہ نے دی ہے، اس کو میں خدمت کے لیے وقف کرنا چاہتی ہوں، آج اسے ہی وقف کر لوں۔ جو ہی پیدا ہوئی تو اللہ کے گھر کے لیے وقف کرنے کے لیے لے آئی۔ اب وہ جو 27 آدمی ہیں ان کا آپس میں اس بات پر پھر مباحثہ ہو گیا کہ ایک نے کہا کہ میں یہ بیٹی لوں گا، میں اس کی پرورش کروں گا، دوسرے نے کہا میں کروں گا، تیسرے نے کہا میں کروں گا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر حضرت زکریا علیہ السلام یعنی انہوں نے پھر آپس میں وہ قرآن اندازی کی اور اس کے ذریعے حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے ہو گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ وَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا۔ وَأَنبَتَهَا، اور اسے پروان چڑھایا، حَسَنًا، اچھے طریقے سے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اسے زکریا کی نگہبانی میں دے دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اب بالکل چھوٹی بچی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام رہتے ہی اللہ کے گھر میں بیت المقدس میں ہے، ماں چھوڑ کے چلی گئی ان کے حوالے۔ اب زکریا علیہ السلام کا جو کمرہ ہے اس کمرے میں آپ حضرت مریم کی پرورش بھی کرتے ہیں، اور پرورش کیسے ہو رہی ہے؟ کوئی دنیاوی کھانا نہیں ہے ان کے لیے، دنیاوی غذا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا فلما دخل کلما دخل علیہا زکریا المحراب۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، وجد عندها رزقا، اس کے پاس نیا رزق پاتے۔ اب دیکھیے اس میں اللہ نے یہ کہا کہ ایک دفعہ کی بات نہیں، جب بھی حضرت زکریا کہیں باہر تشریف لے جاتے اپنے کمرے کو تالا لگا دیتے، لاک کر کے جاتے تاکہ نہ کوئی آئے نہ کوئی جائے۔ اور حضرت مریم چھوٹی سی ہیں، اکیلی اس کمرے میں وہ ہوتی ہیں، اور جب واپس آتے ہیں حضرت زکریا تو کیا دیکھتے ہیں کہ تر و تازہ خوشبودار پھل سامنے پڑے ہوئے، تر و تازہ خوشبودار پھل موجود ہوتے ہیں۔ قال یا مریم انا لک ھذا، حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں، اور پوچھتے بھی کس سے ہیں؟ حضرت مریم سے۔ اور حضرت مریم کتنی ہے؟ بالکل چھوٹی سی، جن کے بھی بولنے کی عمر بھی نہیں ہے، گفتگو کرنے کی عمر بھی نہیں ہے، ان سے پوچھتے ہیں انا لک ھذا، مریم تمہارے لیے یہ کہاں سے آئے، یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس پہنچے؟ قالت، بولی ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کے پاس سے ہے۔ یہ رزق مجھے کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اور کون مجھے دیتا ہے؟ اللہ مجھے دیتا ہے۔ اللہ تازہ پھل کا رزق حضرت مریم کو عطا فرماتا ہے۔ اور ساتھ ہی حضرت مریم کہتی ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے، بے حساب عطا فرما دے جسے چاہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ چھوٹی بچی، معصوم سی بچی جو باہر نہیں جا سکتی، باہر سے کمرہ ویسے بھی لاک ہوتا ہے، جب اسے اللہ اس بند کمرے میں رزق دے سکتا ہے تو مجھے 120 سال کی عمر میں اللہ اولاد بھی دے سکتا ہے۔ آپ کی عمر 120 سال ہو گئی تھی، آپ کی اہلیہ کی عمر بھی 100 سال کے لگ بھگ تھی، اولاد نہیں تھی، ساری زندگی اولاد نہ ملی، لیکن آج حضرت زکریا نے جب یہ منظر دیکھا، پہلی دفعہ جب دیکھا
کہ اس بچی کو اللہ نے بے موسم پھل دے دیے، تو وہ مجھے بھی بے موسم پھل عطا فرما سکتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں پکارا زکریا نے اپنے رب کو۔ یہاں ہنالک، یہاں صرف یہ نہیں کہ زکریا نے پکارا، ہنالک کا لفظ بتا رہا ہے کہ حضرت زکریا نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ آگے پاس کھڑے ہو کے دعا کی۔ اب زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ کون ہے اللہ کے؟ مجھے بولیے، اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت مریم ولیہ ہیں، کیونکہ کوئی عورت نبی نہیں ہوتی، نہ کوئی ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے، تو وہ اللہ کی ولیہ اور ہے ابھی چند دنوں کی، 55 کی عمر ہے۔ ان کے پاس، ایک ولیہ کے پاس کھڑے ہو کر نبی اللہ کو پکار رہے ہیں۔ مانگا کس سے نبی نے؟ اللہ سے۔ مجھے بولیے، کس سے مانگا؟ اللہ سے۔ لیکن مانگا کہاں؟ ولیہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم کیوں ولیوں کے پاس جاتے ہو، تم کیوں بابوں کے پاس جاتے ہو، تم کیوں پیروں کے پاس جاتے ہو؟ میں نے کہا ہم اس لیے جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے فضل سے قرآن پڑھا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ ختم نبوت، حقیقی اہل سنت۔ یہ خصوصاً مارا یہ جلانا تو پھر اگلی تقریر میں بھی یہ نہیں کرتا۔ کچھ ایک بات ایسی تو کچھ نہیں اچھا لگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت، حقیقی اہل سنت۔ ہنالک دعا زکریا، یہاں پکارا زکریا نے اپنے رب کو۔ کیا پکارا؟ قال، بولا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد۔ 120 سال عمر ہو گئی، اولاد نہیں ہے۔ پہلے بھی یقیناً مانتے ہوں گے، لیکن آج اللہ کی ولیہ کے پاس کھڑے ہو کر مانگ رہے ہیں۔ اور ساتھ کہتے ہیں انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ مانگ اللہ سے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں تو ہی سننے والا ہے، لیکن اب جس کے پاس کھڑا ہوں نا، اے اللہ اگر اس کو تو عطا فرما سکتا ہے تو مجھ پر بھی مہربانی فرما، مجھ پر بھی مہربانی فرما۔ نیک لوگوں کے پاس، اچھے لوگوں کے پاس جا کر دعا کرنا، ان سے دعا کروانا، ان کے وسیلے سے دعا کرنا، وہ سب کچھ یہاں اس مقام سے ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا پھر ہوا کیا؟ جب دعا مانگی تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زکریا یہ کیا، تم تو نبی ہو، نبی ہو کر ولیہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہو۔ نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ نبی کا مقام یقیناً بڑا ہے، یقیناً نبی کا مقام بڑا ہے، لیکن اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر بڑا رتبے والا کسی چھوٹے رتبے والے کو بھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا دے تو اللہ وہ بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اور اللہ یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ ہر وہ بندہ جس پر میں راضی ہوں اسے کم نہ سمجھنا، اسے کم نہ سمجھنا۔ فنا، اچھا جب دعا مانگی تو کیا ہوا؟ فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور فرشتے آ کر خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ کیا خوشخبری دی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ آپ کو معجزہ دیتا ہے یحییٰ کا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے، بیٹا نہیں، اللہ نے بیٹے کا نام رکھ کے، نام پکار کے بتایا، نام بلا کے بتایا کہ بیٹا بھی دوں گا اور نام بھی میں خود رکھ کے دوں گا۔ اللہ اکبر،
ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ آپ کو مجدہ دیتا ہے یحییٰ کا، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصولا ونبیا من الصالحین، جو اللہ کی طرف کے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے۔ قالا بولا ربی انا یکون لی غلام، اب حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ سنا نا کہ اللہ بیٹا دے گا اور یحییٰ نام کا دے گا تو خود ہی حیران ہو گئے، یا اللہ بیٹا کیسے ہوگا؟ قد بلغنی الکبر، مجھے تو بڑھاپا پہنچ چکا ہے، میں تو بوڑھا ہو گیا، میرے جسم میں تو طاقت ہی نہیں رہی، اور میرے اندر تو بظاہر ہو یعنی جو ایک وقت ہوتا ہے عمر کا اولاد ہونے کا، اب وہ وقت بھی نہیں رہا۔ تو کیا کہا؟ وامراتی عاقر، اور میری عورت بانجھ ہو گئی، میری بیوی بانجھ ہو گئی، اس کی بھی اولاد پیدا کرنے کی عمر نکل گئی۔ قال، اللہ نے فرمایا، بلکہ قال فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ قال، حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کی رب اجعل لی آیہ، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی کر دے، کوئی علامت مجھے بتا تاکہ میں علامت دیکھوں تو مجھے یقین آ جائے۔ ویسے تو نبی ہر وقت یقین کی منزل پہ، یقین کی اعلیٰ منزل پہ ہوتے ہیں، لیکن آنکھوں سے دیکھ کے کانوں سے سن کے اس یقین کا اور ہی انداز ہوتا ہے۔ تو کہا میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ 3 دن تو لوگوں سے بات نہ کرے مگر اشارہ سے۔ اے نبی 3 دن تک آپ لوگوں سے زبان سے کوئی بات نہیں کریں گے، کوئی ایک کلمہ ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالیں گے، بلکہ آپ اشارے سے بات کریں گے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اپنے رب کی بہت یاد کر۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور کچھ دن رہے اور تڑکے اس کی پاکی بول، یعنی صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو۔ حضرات اکرامی، اللہ تعالیٰ ہمیں افعال صحیحہ اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔